لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اشرح مجالس سن 1442 ہجری کی ابتدا ہی سے ہم نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا اور آج 11 محرم کی یہ مجلس بھی اسی عنوان سے ہم شروع کریں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد پروردگار ہے اے ایمان والو ہمت نہ ہارو بلکہ آگے بڑھو اتقوا اللہ ایمان سے آگے منزل تقوی ہے اسے اختیار وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور تقوی کے بعد تمہارے تقوی کی ضمانت کے لیے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تمہارا تقوی ثابت ہے یہی ثابت کرنے کے واسطے ثابت قدمی تقوی میں ضروری ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ ہو جائیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ظاہری نماز روزہ دکھائی دے سکتا ہے تقوی نہیں دکھائی دے سکتا اسی واسطے اللہ نے تقوی سے بلند زوات کو رکھا اور ان کی ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لے لی کہنا چاہیے یا اپنے ذمہ لے لی جو کچھ کریں گے میں ذمہ دار جو کچھ کہیں گے میں ذمہ دار ہوں اور جب خدا خدا ہو کے ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں تو خدا کہہ رہا کیسے کر رہے ہیں بولے خدا کرا رہا تاکہ تم مطمئن ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو جہاں وہ پہنچیں گے تم بھی پہنچ جاؤ گے یہ گفتگو ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت کے ضمن میں
ہم نے کوشش کیا تھا کچھ عرض کرنے کی، حالات کے اعتبار سے کچھ اونچ نیچ بھی رہی، لیکن ایک بات یاد رہے، اگر پروردگار نے قوانین اسلام دیے ہیں تو ان کی باریکیوں کو خدا ہی بتلائے گا، اور ان کی باریکیوں کو سمجھانے کے واسطے اللہ نے جن ذوات کو معین کیا ہے انہی کو کبھی صادقین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، اور جب کچھ نہ سمجھ میں آیا لوگوں کو بولے وہ تو کملی کی وجہ سے کہہ دیا، وہ تو زلفوں کی وجہ سے کہہ دیا، تو کہا ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا تو سب کو چادر کے نیچے جمع کر کے آیت کی طرح سلوات پڑھے محمد والے۔ اب تو سمجھ میں آئے گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزگی کا حق ہوتا ہے، اس لیے نجاست سے دور رکھے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بنائے گئے تھے جب نجاست کا تصور نہیں۔ آیہ تطہیر ایک اعلان ہے تاکہ تم سمجھو تو کہ اگر ہم نے نماز کا حکم دیا ہے تو اس میں باریکی کیا ہے، اور نماز کس معیار کی ہونا چاہیے، وضو کیسا ہونا چاہیے، توجہ کریں گے آپ، روزے کس انداز کے ہونا چاہیے، جب مرضی میں آئے تب کھاتے رہے، جیسی مرضی ویسی نماز پڑھتے رہے، جبکہ ہم انتے کہلوا رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، تب کون کیا دیکھتا ہے، کسی نے کیا دیکھا، اکثر تو لوگ ادھر ادھر رہتے تھے، اور جب موقع آتا تھا تو قرآن نے آواز دیا، ادھر کا جواب نہیں ہے بھائی، واہ قرآن نے آواز دیا، نبی تم نماز پڑھتے ہو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ کھڑا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو کس نے دیکھا، بولے جس نے پہلی نماز بھی پیچھے ادا کیا، اسے پوچھو ذرا تم کہ رسول کی نماز کیسی ہے، ان سے دریافت کرو جو گھر والے ہیں، جو باہر سے آ کے والیاں بن جاتی ہے وہ نہیں بتلائیں گے، گھر والی سے نہیں پوچھنے کے لیے کہا ہے، گھر والوں سے پوچھو، اس لیے تو والی بتلائے گی تو والی بتلائے گی، کیا بتلائے گی، جبکہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے تو اتنی نالائکی ہو جایا کرتی تھی کہ رسول سجدے میں جاتے تھے پیر ہٹاتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے، پیر ہٹاتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے، پہلے وہ کیا بتلائیں گے، اس لیے کہ انہیں تو سننے سے فرصت نہیں، بہرحال ساری باریکیوں کو خدا سمجھائے، اور ایک بات یاد رہے کہ قرآن نے اگر حکم دیا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے اہل بیت کی طرح تو یہ تو کہا ہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونے کے بعد عمل کا معیار ہے، ورنہ نہیں ہے، عمل کا معیار صادقین کے ساتھ ہونے کے بعد ہے، آل محمد کے ساتھ ہونے کے بعد ہے، اور اسی واسطے
اندر کے رازوں اور ذہن کی رو کو بھی، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذہن کی رو کو بھی پروردگار نے صادقین کے حوالے کر دیا۔ جو بات کہی ہے کوئی بہت ایسی تو نہیں کی ہے کہ آپ نے سنی نہ ہوگی، لیکن وضاحت ضروری ہو جاتی ہے کبھی کبھی جوانوں کے لیے۔ انسان کے ذہنی رو اور فکر، خواہشات، ارادے، تمنائیں، ان چیزوں پر بھی صادقین کو علم دے رکھا ہے کہ یہ کیا سوچ کے آیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اور بولوں یہ کچھ دیر بعد کیا سوچے گا، اس پر بھی پروردگار نے انہیں پورا کنٹرول دے رکھا ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کئی علماء کی بھی مثال دیا کہ سوال نہیں ہوا، علماء نے جواب دیا۔ یاد ہوگا آپ کو، سوال نہیں ہوا لیکن علماء نے فوراً جواب دیا۔ انہیں سوال بعد میں کرنا، جواب پہلے لیتے جاؤ۔ تو آل محمد کے ذہن، آل محمد کو بھی لوگوں کے ذہن کا مالک بنایا ہے۔ تم کیا سوچ کے آتے ہو؟ اور یہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ عقیدے کی بنیاد پر عمل کا ثواب ہے، یہ سب سمجھتے ہیں، لیکن وہ عقیدہ ہو کیسا وہ بھی تو ہم جانیں۔ ہمیں سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے کہ خدا پر عقیدہ کیسا ہو، رسول پر عقیدہ کیسا ہو، آل رسول پر عقیدہ کیسا ہو، قرآن کو کیسا مانے، احکام الہی کو کیسا مانے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں ایک واقعہ پرانے زمانے کا عرض کر دوں، ایسے بھی ہم نئے زمانے کے ہیں۔ پرانے زمانے کا مطلب یہ ہے، بھائی آپ لوگ اندر آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مجلس میں کسی کو اندر نہیں بلا، نہیں بولو، کیوں؟ انہیں اگر عقیدہ ہے کہ معصومین آتے ہیں، تم آپ کو اٹھا کے وہاں کیوں بٹھاؤں جہاں جگہ خالی ہے، وہاں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، آپ خود سے آئیں گے تو معصومین جگہ دے دیں گے۔ حقیقت ہے، ہاں جی، لیکن میں نے اس لیے بلایا کہ باہر سے آنے والا بولے اب تو بالکل جگہ نہیں ہے صاحب، دروازے پہ لوگ بیٹھے ہیں، کیا جگہ ہے؟ بہرحال جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، اور جناب موسیٰ کے واقعات الحمدللہ ہم لوگ بہت سنتے ہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، اب طور پہ جا رہے تھے تو معلوم ہے جب کہیں کچھ ملنے والا رہتا ہے تو لہر لگی رہتی ہے۔ نبی جانے والے ہیں تو ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، یا نبی اللہ، کلیم اللہ، میرے لیے یہ، میرے لیے یہ، میرے لیے یہ، میرے لیے۔ اور جناب موسیٰ اسی طرح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کہہ دوں گا، تو لکھ کے نہیں لے جا رہے ہیں،
اب بھولیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. بھولیں گے نہیں. وہ ایسے ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تسبیح پڑھتا ہوا, نیک صفت, نیک پوشاک. موسیٰ دیکھ اللہ سے کہہ دے گا مجھے ذرا مرغ مسلم چاہیے, دیکھ مرغ مسلم چاہیے. ٹھیک ہے کہہ دوں گا, کیا محنت کر تسبیح پڑھنے میں مرغ مسلم. لیکن جناب موسیٰ نے کہا ہے تو میں بھی جا کے کہہ دوں گا. آگے بڑھے تو ایک چڑھائے ہوئے تھا. موسیٰ کیا ہے, کہاں جا رہے ہو؟ بولے طور پہ. ذرا اللہ سے کہہ دینا مجھے بھی مرغ مسلم چاہیے. ٹھیک ہے چلے گا جناب موسیٰ. ساری باتیں ہو گئی, کہہ دیا مرغ مسلم کی بھی بات. واپس آنے لگے تو دیکھا کہ وہ جو چڑھائے ہوئے تھا مست مرغ مسلم کھا رہا ہے. کھا رہا ہے. موسیٰ شکریہ. آپ سمجھے ہوش میں ہے کہ نبی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نبی شکریہ. آگے نیچے کچھ اور نیچے آئے. بولے موسیٰ تم نے میرے مرغ مسلم کا کہا نہیں تھا, بول تو دیا تھا, بول تو دیا تھا. بولے ملا نہیں. بولے بیٹا خدا جانے, خدا جانے نہیں ملا. کوئی بات نہیں, پھر بعد میں جانا ہوا. بولے موسیٰ دیکھا پورا تفصیلی نہیں بول رہا ہوں میں. وہ تسبیح والے صاحب کہنے لگا موسیٰ آپ کہہ دینا کہ آپ تو بھیج دیں, اور کیوں نہیں ملا تھا وہ پوچھ دیں. تو دل میں سوچا کہ یہ تو میں نے بھی سوچا تھا کہ اسے دے دیا اللہ نے, اسے نہیں دیا. وہ ملا پھر جسے مل چکا تھا. تو موسیٰ آج بھی ٹھیک ہے کہہ دوں گا. گئے پروردگار ساری باتیں یہ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بیچارہ تسبیح پڑھتا ہوا بیٹھا, اسے مرغ مسلم ملا نہیں. اور یہ اپنی زبان میں ہے, جناب موسیٰ نے ایسا نہیں کہا تھا. تیری نافرمانی میں ڈوبا ہوا لگائے ہوئے مرغ مسلم کھا رہا ہے. اس دن کھایا اس نے, آج پھر وہی فرمائش ہے. اس دن اسے ملا تھا, اسے نہیں ملا. وجہ کیا ہے؟ بولے موسیٰ کچھ ہم بھی دل کے راز جانتے ہیں, کسے کب دیا جائے کیسے دیا جائے ہم جانتے ہیں. بے شک پروردگار تو عالمین پر علم رکھتا ہے. بولے موسیٰ واپس جاؤ, اور ہم آج کچھ نہ دیں گے, اسے بھی نہیں دیں گے, اسے بھی نہیں دیں گے. لیکن ان سے کہہ دینا کہ آج کچھ اللہ پریشان ہے. آپ سمجھے, آج اللہ کچھ پریشان ہے, نہ تجھے ملے گا نہ اسے ملے گا. اللہ کچھ پریشان ہے. اب آپ سمجھ گئے, اللہ کچھ پریشان ہے, مرغ مسلم نہیں ملے گا. جناب موسیٰ واپس آئے, جناب موسیٰ واپس آئے, تسبیح پڑھتا ہوا ملا. موسیٰ آج کہا بولے کھائے تو دیا, لیکن اللہ نے جواب دیا ہے اللہ کچھ پریشان ہے.
اللہ کچھ پریشان ہے. اچھا موسیٰ اللہ پریشان ہے. اللہ کی مشکل اللہ حل کرے. اللہ کی مشکل اللہ کی مشکل اللہ حل کرے. تجویز چلنے لگی. اللہ کی مشکل اللہ حل کرے. اللہ کی مشکل اللہ حل کرے. موسیٰ وہ مل گیا. میں کیا ہوا موسیٰ ہاتھ تو آیا نہیں. ہاں نہیں آیا. اللہ کچھ پریشان ہے. اللہ کچھ پریشان ہے. موسیٰ کیا کہتے ہو؟ ارے وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. ارے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹ کی قطار گزار سکتا ہے. وہ کیا پریشان رہے گا؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ دونوں کو سمجھ لیجئے. تسبیح و تحلیل و قرآن و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ یہ ساری چیزوں کا معیار ہے. خدا کو کیسا مانتے ہو؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ہمیں بھی ملے گا. ذرا سا تو اعتقاد اچھا کر کے لے. اور جتنا چاہیں گے اس سے بڑھ کے ملے گا. مگر شرط کیا ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس پر پورا یقین تو ہونا چاہیے. ہم یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم اس گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں اللہ کم دے گا. غلط ہے. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے جو مزدوری کرتے کرتے بڑے امیر بن گئے. بھائی دیکھیں میں نے کیا کہا ہے. مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ نام سنتے ہیں. لیکن ہم نے بچپنے میں دیکھا تھا جو دلالی کرتا تھا دھیرو بھائی امبانی کا بیٹا ہے. کیا کہہ رہا ہوں. جو بل گیٹس آج دنیا کا مانا ہوا امیر ہے. گھر میں کارپینٹر تھا باپ اس کی مدد کیا کرتا تھا. لیکن اس نے اعتماد کیا کیا معلوم ہے؟ بولے ہم محنت کریں گے تو دینے والا ہمیں دے گا. تو جو پوری طرح سے اسے نہیں مانتا وہ بھروسہ کرتا ہے تو ماننے والے کو کتنا دے گا. ماننے والے کو تو بے حساب دے گا. اور یہ وجہ ہے, یہ سبب ہے کہ ظاہر میں جہاں واقع ہوتے تھے ان کے یہاں کوئی مدح کرتا تھا آ کر تو گھر میں سے تھیلیاں نکال آتی تھی. اور پڑھے محمد و آل محمد. تو عابد خشک نہ بنے. نماز یہ روزہ پتہ نہیں یا کوئی ذرا سا دھکا لگ گیا زندگی میں تو مسجد کو پہچانتے ہی نہیں کدھر ہے. دیکھا نہیں آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو؟ ایک دو نہیں 50 دکھاؤں گا. دکھائی نہیں دیتے مسجد کی طرف بلکہ مسجد کا راستہ بھول چھپے رہتے ہیں. عابد خوش نہیں, علم والے, ایمان والے, تقوی والا اسے کہتے ہیں جو آل محمد سے کچھ حاصل کرے. یہ ہے اسی زمانے کا ایک واقعہ اور سن لینا. ایک شخص تھا, ہم کس کے ذریعے سے دین لے رہے ہیں وہ دیکھیے.
ہم کس کے ذریعے سے خدا کو پہچان رہے ہیں وہ دیکھیے. ہم کس کی وجہ سے اس راستے پہ آئے ہیں وہ دیکھیں. ایک شخص لگاتار قتل بے قتل کرتا رہا اور ایک دو نہیں 99 قتل کر چکا. 99 قتل کر چکا. کسی نے ہمت کر کے کہہ دیا لے بھائی کچھ تو خوف کرو خدا کا. کبھی تو اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان معمولی سی بات سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. کچھ تو خوف کرو خدا کا. ذرا تو ڈرو اللہ سے. اسے سمجھ میں آ گیا. پکڑ لیا اسے. بولے بتلاؤ میں کس کے پاس جاؤں؟ کیسے گناہوں کی توبہ کروں؟ سمجھانے والا تھوڑا نادان تھا, نہیں سمجھ پایا. کہہ تو دیا, خوش ہو گیا. بولے کام کرو. چونکہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے نا, اس زمانے میں عابد اسے کہتے تھے جو پہاڑوں پہ 40 سال گزار دے. عبادت کرتے. تو فلاں پہاڑی پر ایک عابد رہتا ہے, چلے جاؤ اس کے پاس, وہ بتلا دے گا. چلے گئے یہ قاتل تھا, اور ان کے پاس جانے کے بعد کہا صاحب دیکھیے میرے سے ایسا ایسا ہو گیا اور میں اب شرمندہ ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کیا ہو گیا؟ بولے کیا بتلاؤں, میں نے قتل کیے. قتل ہے خدا معاف کرے گا. کرتے کرتے بولے میں نے 99 قتل کیا. عابد صاحب جگہ سے پیچھے ہٹ گئے. دور ہٹ, دور ہٹ, کمبخت, عذاب آئے گا تو میں بھی چل جاؤں گا. یہ کون ہے صاحب؟ عابد صاحب. یہ عابد صاحب, میں بھی چل جاؤں گا. دور ہٹ, بھاگ جا. کیوں؟ میری توبہ قبول نہ ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہٹ جا دور. تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو سیدھا جہنم جانے والا ہے. بولا اچھا مجھے جہنم جانا ہے. ہاں تجھے جہنم جانا ہے. تو آپ کی زبان میں بول دوں 99 ہے, سینچری پوری کر دوں. انہیں بھی مار دیا 100 پورے. لوگوں نے پکڑا, کیا کیا کمبخت, کیا کروں, آیا تو توبہ کرنے. انہوں نے کہا کہ جہنم جائے گا. میں نے کہا سکون سے جا. ہم سکون سے جاؤ. انہیں بھی مار دیا. کوئی سمجھدار تھا, اس نے پکڑا, تو آئے غلط جگہ, تو آیا ہی غلط جگہ. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے نبی خدا زندہ ہے؟ چلو موسیٰ کے پاس. جناب موسیٰ کے پاس آئے, مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ سمجھ گئے کہ علم لینا ہے, توبہ لینا ہے, لیکن وہاں سے لینا ہے جو نمائندہ خدا. صلوات پڑھے محمد والا. اور اگر علم اور توبہ نمائندہ خدا کے در سے لے گا انسان, تو یہ سمجھ لیجئے کم علم ہوگا تب بھی دنیا مانے گی کہ یہ عالم ہے.
اور تھوڑا سا لینے کے بعد ممکن ہے دربار کے عالم بنا دیے جاؤ، درہم و دینار کے مالک بن جاؤ، لیکن وہ مرتبہ مل ہی نہیں سکتا۔ بس میں زیادہ اس لیے وقت نہیں لوں گا، کل کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے انشاءاللہ 11 بجے مجلس ہوگی، 11 سے 12 کا اعلان ہے، جو بھی سویر ہو جائے۔ علم اگر آل محمد کے دروازے سے لیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی محافظ قانون الہی بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کدھر رخ کر رہا ہوں؟ لیکن ایسے نہیں۔ ایک ادیب صاحب تھے، بڑے یعنی تمطراق سے اشعار بھی کہتے تھے، ادبیات ایسی تھی کہ وہ جو لفظ استعمال کر دیتے تھے اس جگہ دوسرا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا تھا، عربی کے ماہر تھے۔ نام تھا ابو العلاء مورع، ابو العلاء کو جو کہتا ہے ابو العلاء مورع، بہت بڑا ادیب تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کو جب علم و ادب اور حکمت ملتی ہے اور ذرا سا بھی وہ اہل بیت کے در پہ کھسکے رہتے ہیں تو کھسک جاتے ہیں۔ جی تو یہ ابو العلاء مورع یہ صاحب جو ہے بڑے ادیب تھے۔ اب ایک مسئلہ شرعی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ موقع ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کی دیت کیا ہے نا مسئلہ؟ تو اگر کسی نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا تو پہلی تو دیت یہ ہے کہ کاٹنے والے کا بھی ہاتھ کاٹ دیا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا یا سامنے والے نے کہا صاحب میں تو معذور ہو ہی چکا ہوں، دیت لے لوں گا، تو دیت اس کی ہے 500 دینار۔ 500 دینار جو آپ جانتے ہیں، یہ بچے کیسے جانیں گے؟ ایک دینار تقریباً آج کے زمانے میں 1 تولہ سونا سمجھ، 10 گرام سونے کو 1 دینار کہا جائے۔ 500 دینار کا مطلب آپ جوڑتے رہیے گا۔ اب ہاتھ کا مطلب ہے یہ نہیں یہ انگلیاں اگر کاٹ دی جائے جو اب ہاتھ کام کرنے کے لائق نہیں ہے تو بھی 500 دینار دینا ہے۔ 500 دینار دیت دینا پڑے گی۔ اب دوسرا مسئلہ شرعی دیکھیے، اگر کسی شخص نے چوری کر لیا تو آپ سوچئے، کسی شخص نے چوری کر لیا اور چوری ثابت ہے، اس لیے کہ چوری ثابت ہے کا مطلب سمجھ لیجئے آپ مجبور ہو کے چوری نہ کیا ہو، ورنہ 8ویں امام تھے مامون رشید نے پوچھ لیا تھا، ایک چور پکڑا گیا، بولے اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائے، ہاتھ کاٹا جائے یا نہ کاٹا جائے؟ بولے اسے چھوڑ دیا جائے، بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسے چھوڑ دیا جائے، بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بولے کیا فرماتے ہیں فرزند رسول؟ بولے اس لیے کہ بادشاہ بنا بیٹھا، یہ بھوکا کیوں تھا؟
مجبوری پہ نہ کیا ہو، جان بوجھ کے عادت کے مطابق اگر اس نے چوری کر لیا اور بھی شاید نہیں تو کیا کیا جائے؟ بولے کتنا چوری کیا پہلے وہ دیکھو، بولے اس نے چوری کیا ہے 1.5 دینار سے کچھ زیادہ یا 1.5 دینار، یہ آپ سمجھ رہے ہیں 2.5 گرام سونا، اتنا چوری کیا ہے تو بولے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یعنی دونوں کا فرق تو دیکھیں، کوئی کسی کا ہاتھ جان بوجھ کے کاٹ دے تو 500 دینار دیت، کوئی چوری کر لے تو 1.5 دینار کے برابر بھی نہیں ہے ہاتھ، یہ ہاتھ 1.5 دینار کے برابر بھی نہیں ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں ہم بھی نہیں سمجھ پائیں گے، بھائی عقل کام نہیں کرتی، لیکن اتنا تو اطمینان ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ ابو العلاء مورہ اسی کو دیکھ کے کہتا ہے عجب قانون ہے، شعر کہتا ہے یدن بخمس مئین اسجد قضیت، بولے وہ ہاتھ کہ جو 500 دینار کی دیت رکھتا ہے، وما بالہا، اس ہاتھ کو کیا ہو گیا، بربع دینار خدیت، 1.5 دینار پہ کاٹ دیا جائے، طنز کر دیا اس نے۔ زمانہ ہے سید رضی شریف کا، سید رضی شریف اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہیں جناب سیدہ نے اپنا بیٹا کہہ کے شیخ مفید کے حوالے کیا تھا، میں تشریح نہیں کر سکتا، وقت گزر چکا، وقت گزر چکا، زیادہ وضاحت کر سکتا ہوں، آپ لوگ مطمئن ہیں، لیکن کل کو کہیں گے مولانا زیادہ کھینچیں گے، چلے تاخیر سے چلو، صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ کیا ہے کہ 500 دینار کے برابر والا ہاتھ 1.5 دینار پہ کاٹ دیا جائے؟ سید رضی شریف علیہ الرحمہ نہج البلاغہ کو جمع کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ سید رضی نے بڑے پیارے انداز میں کہہ دیا جواب، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہم قانون اسلام کو اہل بیت سے مل کر لیتے ہیں تو محافظ قانون اسلام بن جاتے ہیں، اور وہی طاقت دیتے ہیں، وہی سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ حفظ الامانت اغلاها وارخصها ذل الخیانہ، اللہ فافہم حکمت الباری، سن تمہیں کیا معلوم حکمت باری پروردگار کیا ہے؟ امانت کی حفاظت داری اگر ہے تو قیمت زیادہ ہے، امانت کی حفاظت اگر ہے تو قیمت زیادہ ہے، اگر خیانت کی ذلت آ گئی تو ذلیل ہے۔ بھئی آپ سمجھ گئے؟ یعنی امانت داری ہے تو 500 دینار سے بھی بلند ہے، اور خیانت کر دے ہاتھ
تو چوری خیانت ہے؟ چوری خیانت ہے، اور جب خیانت ہے تو پھر پاؤ دینار کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو اگر انسان کا ہاتھ امانت دار بن جائے تو اتنا قیمتی، پھنسا کیا میں منزل کی طرف ہوں، انسان کا ہاتھ امانت دار بن جائے تو اتنا قیمتی، انسان کا پورا وجود امین کرتا ہے تو انسان کا پورا وجود امین ہو تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، اور امین ایسا کہ اس نے کبھی کچھ کم و بیش نہ کیا اسلام کے قانون میں۔ اب آپ سمجھیں گے حسین نے جو کربلا کے میدان میں فرمایا تھا، کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام کو حلال کیا ہے، حلال کو حرام کیا ہے؟ اور لوگوں کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ کبھی قانون اسلام میں خیانت نہیں کیا ہے، امانت داری سے کام نہیں کیا، اور پورا دین ان کی امانت داری کی وجہ سے بچا ہے۔ کہ جو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ان کی قیمت کتنی ہوگی، ان کا مرتبہ کتنا ہوگا، ان کی بلندی کیا ہوگی؟ ان کی قیمت اور ان کی بلندی کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے شہادت کے بعد پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں خون کی بارش ہوئی۔ یہ مرتبہ حسین معمولی ذات کا نام نہیں ہے، حسین کسی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں ہے، حسین نام ہے امین، رسول کے امین نواسے کا، حسین نام ہے دین خدا کے محافظ کا۔ پوری دنیا میں ایک ہی روز پیغام پہنچوا دیا پروردگار نے۔ آپ دیکھیں بقیہ معصومین کے سلسلے میں تاریخیں بدلی مل جائیں گی، شہادت کی تاریخیں بدلی مل جائیں گی، لیکن حسین کی شہادت صرف ایک روز عاشورہ کائنات کے چپے چپے پہ ہوئی، اس لیے کہ پیغام پہنچایا ہے پروردگار نے، ان کا مرتبہ دکھانے کے لیے کہ پوری بلندی نہیں ہے، اسے کو ہم بتلا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین کی شہادت پہ قیامت آ جاتی، حسین کی شہادت پر زمین اپنی جگہ باقی نہ رہتی، لیکن ایک امتحان کی منزل ہے کہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، سمجھ جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہوتے چلے۔ عزادارو پیارا محرم الحرام، روز عاشور سے زیادہ سخت کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہید ہونا آل محمد کے گھرانے کا میراث ہے، شہادت آل محمد کے گھرانے کی میراث ہے۔ رات کیسے گزری معلوم ہے، ہم لوگ تھک کے سو گئے، ہم لوگ آرام کرنے چلے گئے، شام غریبہ کی مجلس ہوئی، ہم نے کھانا کھایا، ہم سو گئے، لیکن کربلا کے میدان میں آل محمد کا گھرانہ
जले हुए खैमों की राख किस तरह के बच्चे सिमट के सोए हैं, ये आले मोहम्मद जानते हैं, ये बीबी ज़ैनब भी जानती है, ये सैयद सज्जाद जानते हैं। रात कैसे गुजरी है, रावी कहता है कि अंधेरा था, कोई शमा नहीं थी, बच्चे थक के सोए थे, लेकिन मैं करीब था, रात भर मेरे कानों में आवाज आ रही थी, सुब्हुल कुद्दूस रब्बुल मलाक, परवरदिगार तेरी जात पाकीज़ा है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हमें इम्तिहान में कामयाब होने का मौका फराहम किया। मैं परेशान था, रावी कहता मैं परेशान था कि आवाज कहाँ से आ रही है। जब सफेदा सहरी नमूदार हुआ तो मैंने देखा कि एक शख्स है जो सजदे में सर रखे है, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, हक है कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह हक है कि ये ज़ैनुल आबिदीन है। कुछ और उजाला हुआ, कुछ और उजाला हुआ। अज़ादारो बद क़यामत का सुबह का मंजर है कि जैसे ही उजाला हुआ, सामने से कुछ सिपाही आते दिखाई दिए, सामने से कुछ सिपाही आते दिखाई दिए, बीवियों को रस्सी से बांधा गया, बच्चों को बांधा गया। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोक और कमर में लंगर। अज़ादारो जरा तशरीह करूँगा, आप सुन लीजिए। जब कभी सुनेंगे कि सैयद सज्जाद के गले में तोक था, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी थी, सैयद सज्जाद की कमर में लंगर था, तो आप रोएंगे। आप सोचते नहीं है, हमने सिर्फ सुना है तोक किसे कहा जाता है, लंगर किसे कहा जाता है, बेड़ी किसे कहा जाता है, हथकड़ी किसे कहा जाता है। और आज के जमाने की नहीं, उस जमाने की जब बादशाहत थी, उस जमाने की जब हुकूमतें थी। सुन ले, कभी कभी जाया कीजिए म्यूजियम और देखिए, वहाँ जब आप देखेंगे कि किसे तोक कहा जाता है, किसे लंगर कहा जाता है, किसे बेड़ी कहा जाता है, तो समझ में आएगा। मैं जरा सा वजाहत कर दूं, तोक किसे कहते हैं। तोक कहा जाता है एक वजनी लोहा जिसको खोल के गर्दन में बांध दिया जाता था, और उस तोक के ऊपर, उस लोहे के ऊपर बड़े बड़े कांटे लोहे के रहते हैं, उसे तोक कहा जाता है। जरा सा गौर कीजिएगा, उसे तोक कहा जाता है। इतना वजनी होता था उस जमाने में कि एक शख्स ताकतवर भी अगर उसके गले में डाल दिया जाए तो ताकत से अपना गला ऊपर नहीं करता, अपनी गर्दन उठा नहीं सकता। जरा समझे आप, हथकड़ी किसे कहते हैं? उस जमाने में लोहे का वो वजनी हिस्सा कि जो हाथों में बांध दिया जाता था, कि जिसके वजन की वजह से हाथ ऊपर न उठे, लेकिन उसको जंजीर से उस तोक में बांध देते थे कि जब हाथ वजन की वजह से नीचे भी न जाए और वजन की वजह से ऊपर भी न जाए। इसे हथकड़ी कहा जाता। लंगर कहते थे उस जमाने में लंगर कहते थे कि कमर में लोहे की जंजीर मजबूत बांध के, उस जंजीर के पीछे एक वजनी लोहा बांध दिया जाता था, ताकि एक शख्स चलना चाहे तो उस वजन की वजह से कदम न बढ़ा पाए।
تو یہ لوہے کے توپ و زنجیر اور لنگر یہ سید سجاد کو باندھے گئے. ابھی نہیں, آپ ذرا سوچیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عرب کی گرمی, عرب کی گرمی, اور گرمی میں ہمیں معلوم ہے کہ لوہا گرم ہو جاتا ہے. گرمی میں لوہا گرم ہو جاتا ہے. ارے یہ توپ, یہ ہتھکڑی, یہ لنگر, یہ بیڑی, عرب کی گرمی جیسے جیسے گرمی بڑھتی تھی ویسے ویسے یہ لوہا گرم ہوتا تھا. سید سجاد سامنے دیکھو تمہیں اڑاتے دکھائی دیے. بے کجاوا اونٹ, بے کجاوا اونٹ, وہ کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. سید سجاد نے کہا بی اماں آپ کو معلوم ہے یہ بے زبان کیا باتیں کر رہے تھے. کہا بیٹا تم ہی بیان کر. کہا بی اماں انسانوں نے ہماری قدر نہیں کیا, یہ جانور گفتگو کر رہے ہیں. سنو سنو, ارے آہستہ چلنا, ہمارے پشت پہ بیٹھنے والے آئے جو آل محمد کے گھرانے کے ہیں. ذرا آہستہ قدم اٹھایا. میں نے ختم کیا, بیویوں کو سوار کرنا شروع کیے. ایک ایک بیوی سوار ہو گئی. آخر میں جب جناب زینب نے ہر بیوی کو سوار کر دیا, زینب نے رقیہ فرات کا اے بھیا اے بھیا ہوتا ہے. ارے زینب کو بڑی شان سے لائے تھے, کیا سوار بھی نہ کرو گے. سید سجاد نے اپنے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, لنگر کو کھینچا, آگے بڑھے. بی اماں میرے زانوں پہ سر پیر رکھ کے سوار ہو جائیے. آج میں عباس الذين ظلموا ماتم حسين